بسم اللہ الرحمن بھائی کا سوال یہ ہے کہ بیوی کو گھر میں کس سے پردہ کرنا چاہیے؟ یہ سوال اصل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہمارے یہاں مشترکہ خاندان کا نظام پایا جاتا ہے، یعنی ایک ساتھ پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر کے پاس آتی جاتی ہے بلکہ شوہر کے بھائیوں کے پاس، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا آنا جانا ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ گھر میں بیوی کس کے پاس آ سکتی ہے، تو دیکھیے بیوی ہو یا کوئی بھی عورت ہو، وہ ایسے آدمی کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی ہے جس سے اس کی شادی ممکن ہو، جو اس کے لیے ابدی حرام نہ ہو۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جن سے شادی حرام ہوتی ہے، جیسے ایک لڑکی کا سگا بھائی ہے، تو سگا بھائی یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے لڑکی کی شادی کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے وہ حرام اور ناجائز ہے اس کے لیے۔ بھائی بہن، سگے بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ عورت اپنے بھائی کے سامنے آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے باپ کے سامنے آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بیٹے کے سامنے آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے شادی کرنا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے شادی وقتی طور پر، عارضی طور پر حرام اور ناجائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کی بہن سے، اس کی سگی بہن سے کسی نے شادی کر رکھا ہے، تو اب یہ عورت اس کے یعنی اپنی بہن کے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اس کا شوہر اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی آدمی ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس عورت کے لیے یہ شخص حرام تو ہے، یعنی شادی حرام تو ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر اس کی پہلی بہن کا انتقال ہو جائے یا اس نے طلاق دے دیا تو پھر اس دوسری سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اس سے شادی ممکن ہے، اس لیے اس سے بھی اس عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت کی جس سے شادی ممکن ہے، چاہے بروقت یا کسی بھی حالت میں ممکن ہے، اس آدمی کے سامنے کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جو مشترکہ خاندان کا نظام ہے، یہ اصل میں اگر یہ نظام اس طرح چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، پردے کا پورا پاس و لحاظ ہوتا ہے، تب تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس خاندان میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، خاص طور سے پردے کا معاملہ، تو پھر اس طریقے پہ مشترکہ خاندان کو نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ اس خاندان کو الگ کرنا، لوگوں کا الگ ہونا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے لڑکے کی شادی کر دیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے جائے۔ وہ بیچارہ کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے، دیہات وغیرہ میں شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیتا ہے، آ کے ممبئی میں، دلہی میں اور کہیں جا کے کاروبار کرتا ہے، اس کی بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے گھر پہ، اور وہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ چلو خدمت کرنا ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں کی بھی خدمت کر رہی ہے جس کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اس کے سامنے اس عورت کا جانا بھی جائز نہیں ہے، اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ جو سسٹم ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم چونکہ دوسرے قوم کے ساتھ رہتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے، اس نظام کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کیا، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے مشترکہ خاندان میں اپنی بیوی کو چھوڑنے سے اسے کسی اور کے پاس جانا پڑ رہا ہے جس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، وہ فوراً اپنی بیوی کو وہاں سے الگ کرے، الگ گھر لے، الگ اس کا بندوبست کرے۔ وہاں پہ بے یار و مددگار اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صرف اس کے آرام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کی عزت کی حفاظت یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بے پردہ جاتی ہے جن کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، تو یہ اس کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کی عزت بچانا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے اور ہر اس شخص کے پاس جا سکتی ہے بے پردہ جس سے اس کی شادی کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو، اور جس سے عورت کی شادی ممکن ہو گئی اس کے پاس وہ نہیں جا سکتی ہے۔ یہی بنیادی اصول ہے، اس کو سامنے رکھیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔